بلیک زیرو نے کریڈل دبا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ وہ رانا ہاؤس سے پتہ کرنا چاہتا تھا۔ جوزف نے دوسری طرف سے فون اٹھایا لیکن عمران وہاں بھی نہ پہنچا تھا۔ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب عمران کو کہاں ڈھونڈے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 اس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں جناب۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس۔ بلیک زیرو کا لہجہ بدستور سپاٹ تھا۔ سر، ایک تفصیلی رپورٹ دینی ہے، انتہائی اہم معاملہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے جولیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جولیا، جو کہنا ہے سیدھے لفظوں میں کہو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں۔ بلیک زیرو نے جان بوجھ کر لہجہ کرخت کر دیا، اور پھر جیسے ہی جولیا نے نعمانی کی رپورٹ کے بعد گارڈن ٹاؤن جانے اور پھر وہاں سے کوٹھی کی نیکسی سے اس کاغذ کے ملنے اور تنویر کے کوڈ حل کرنے تک ساری رپورٹ تفصیل سے دی تو بلیک زیرو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کاغذ دانش منزل بھجوا دو، میں دیکھ لوں گا، اور تم سب اپنے اپنے فلیٹس میں رہو۔ کسی بھی وقت تمہیں شری ٹنکا جانے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے سر کوئی کیس شروع ہو چکا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، شری لنکا میں سالمن تنظیم وہاں کی حکومت کا خاتمہ کر کے برسر اقتدار آنا چاہتی ہے، اور شری لنکا کی حکومت نے بطور خاص پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو اپنی امداد کے لیے بلایا ہے، اور سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ پاکیزیہ کی اپنی غرض اسی میں ہے کہ شری لنکا کی موجودہ حکومت کا تحفظ کیا جائے اور سالمن تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے، ورنہ پاکیزیہ کو شدید ترین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی لمحے ٹیم کو شری لنکا روانہ کیا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے مختصر الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم تیار رہیں گے سر، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید مسرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایکسٹرو نے توقع کے خلاف اسے مشن سے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا، اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جولیا کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عمران اس چکر میں نہ صرف ملوث ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سلسلے میں خاصا آگے بھی بڑھ گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عمران ہے کہاں۔ ظاہر ہے اس کے بغیر تو بلیک زیرو بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عمران جہاں بھی ہوگا بہرحال اس سے رابطہ کرے گا تو پھر وہ اسے ساری صورتحال بتا دے گا، اس لیے اب سوائے انتظار کے فی الحال وہ اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو بلیک زیرو نے بڑے اشتیاق آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ اسے یقین تھا کہ فون عمران کا ہوگا۔ جولیا کا بھیجا ہوا کاغذ ماں تنویر کے ڈی کوڈ کے اس کے پاس پہنچ چکا تھا، اور اس کاغذ سے بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شری لنکا کے صدر کو ملنے والی رپورٹیں درست ہیں۔ بالمورا کے اغوا کا فرضی ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور اب شرط بھی سامنے آ گئی تھی کہ لیڈی سندرتا کو اغوا کر کے بالمورا کے حوالے کرنا ہے، تب وہ سالمن تنظیم کو رائفل کا فارمولہ دے گا۔ اس لیے اسے عمران کی کال کا شدت سے انتظار تھا تاکہ وہ اسے مکمل رپورٹ دے کر آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کر سکے۔ X2 بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا۔ جناب، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ عمران صاحب کو میں نے ہر جگہ تلاش کیا ہے لیکن ان سے کہیں رابطہ نہیں ہو سکا، اس لیے آپ کو فون کیا ہے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ جناب، عمران صاحب نے مجھے فون کر کے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا تاکہ وہاں موجود ایک غیر ملکی کی لاش کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق اس لاش کو شہر سے باہر کھیتوں میں پھینک دیا۔ چونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہدایت نہ تھی، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک دوست کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ گیا تو جناب میں وہاں اس لڑکی کو جو اس وقت عمران صاحب کے فلیٹ میں موجود تھی اور شاید جس کے ساتھی کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے بلایا گیا تھا، بے ہوشی کے عالم میں دیکھا۔ اسے شری لنکا بھجوایا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور ایک ڈاکٹر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب مجھے تشویش ہوئی تو میں نے اس کے متعلق تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شری لنکا سفارت خانے کی طرف سے ایک تابوت اور ایک لڑکی جو کہ بے ہوشی کے عالم میں تھی کو شری لنکا بھیجا جا رہا ہے۔
وہاں سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی جس کا نام سندرتا تھا سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری ماروک کی اہلیہ ہے، اور جو تابوت ساتھ بھیجا جا رہا ہے اس میں اس کے بھائی کی لاش ہے۔ ان دونوں نے غلطی سے کوئی زہریلی دوا استعمال کر لی تھی، جس کی وجہ سے بھائی تو ہلاک ہو گیا اور وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی حالت انتہائی خطرناک ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس لیے اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر شری لنکا سفارت خانے کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے، اور ڈاکٹری رپورٹیں اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی قانون کے مطابق جمع کرائے گئے تھے۔ میری اس تحقیق کے دوران ہی شری لنکا کا جہاز روانہ ہو گیا۔ چونکہ اس لڑکی کو میں عمران صاحب کے فلیٹ میں دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے تشویش ہوئی، تو میں نے عمران صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران صاحب سے کہیں رابطہ نہیں ہو سکا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم اب کہاں سے فون کر رہے ہو؟ بلیک زیرو نے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایئرپورٹ سے ہی جناب، ایک پبلک بوتھ سے، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ شری لنکا کے جہاز کو روانہ ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جناب 40-45 منٹ تو ہو گئے ہوں گے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا۔ لیڈی سندرتا کو اس طرح بے ہوشی کے عالم میں سفارت خانے کے ذریعے شری لنکا لے جانے اور ساتھ تابوت کی روانگی نے بلیک زیرو کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمران اور لیڈی سندرتا کو اکٹھا ہی گارڈن ٹاؤن کی کوٹھی سے لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد عمران غائب تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2۔ بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ صفدر کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ شری لنکن سفارت خانے سے ابھی شری لنکا کے لیے ایک تابوت بک کرایا گیا ہے، اور لیڈی سندرتا کو بے ہوشی کے عالم میں بھیجا گیا ہے۔ تم سفارت خانے سے معلوم کرو کہ اس تابوت میں کس کو بھیجا گیا ہے اور لیڈی سندرتا کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ تفصیلات معلوم کر کے مجھے فوری رپورٹ دو، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا کو بھی بھیجا گیا ہے؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے انتہائی بیمار ظاہر کر کے بھیجا گیا ہے، فوری رپورٹ دو، بلیک زیرو نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا، اور پھر اس نے دراز کھول کر ایک ڈائری نکالی اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر ڈائری کو چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس ڈائری میں X2 کے فارن ایجنٹس کے نمبر اور پتے موجود تھے۔ شری لنکا میں صرف ایک ایجنٹ تھا، جو کہ شری لنکا کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سلسلہ درپیش نہ آیا تھا، اس لیے کسی پوری تنظیم کی ضرورت ہی کبھی محسوس نہ کی گئی تھی۔ راشٹریہ میڈیکل انسٹرومنٹ بیورو۔ رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راشٹریہ سے بات کراؤ، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ راشٹریہ اسپیکنگ۔ بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، راشٹریہ کے لہجے میں بے پناہ بوکھلاہٹ عوض کر آئی۔ پاک ایشیا سے ابھی جو فلائٹ شری لنکا گئی ہے، اس میں ایک تابوت اور ایک بے ہوش لڑکی کو شری لنکا بھیجا گیا ہے۔ فلائٹ اب وہاں پہنچنے ہی والی ہوگی۔ تم نے ان کی نگرانی کرنی ہے کہ انہیں کہاں لے جایا جانا ہے، مکمل اور بھرپور نگرانی، اور پھر رپورٹ کرو، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ X2، بلیک زیرو نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، میں نے سفارت خانے سے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تابوت میں ایک نوجوان کی لاش بھیجی گئی ہے، اور جناب میں نے بڑی مشکل سے معلوم کیا ہے کہ لاش کا حلیہ عمران صاحب سے ملتا جلتا تھا۔ صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے فلیٹ جاؤ اور کال کا انتظار کرو، بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے کہا، ورنہ لاش اور عمران کے الفاظ سننے کے بعد اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ سر، کہیں عمران صاحب کو تو، صفدر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں خاصا ذہین آدمی سمجھتا ہوں صفدر، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔
اگر عمران کو مار دیا جاتا تو پھر اس کی لاش یہاں کسی چوراہے پر یا کسی گٹر میں پڑی ہوتی۔ اس کے لیے تابوت کا تکلف فضول تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے نتیجے کی طرف چھلانگ مت لگایا کرو۔ بلیک زیرو نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ پوائنٹ اس کے ذہن میں صفدر کی بات سنتے ہی آ گیا تھا، ورنہ پہلے اس نے بھی یہی نتیجہ نکالا تھا جس کے نہ کرنے کی تلقین وہ صفدر کو کر رہا تھا۔ اوہ یس سر، میں سمجھ گیا سر۔ صفدر کے لہجے میں اطمینان کا عنصر جھلک رہا تھا، اور بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اب صورتحال مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ بلیک زیرو نے صفدر کی رپورٹ کے بعد جو نتیجہ نکالا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ عمران اور لیڈی سندرتا کو گارڈن ٹاؤن کی کوٹھی سے بے ہوش کر کے سفارت خانے لے جایا گیا۔ چونکہ عمران مقامی تھا اس لیے اسے تابوت میں ڈال دیا گیا اور لیڈی سندرتا کو بیمار ظاہر کر کے بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس سارے سلسلے میں یہ بات واضح نہ تھی کہ آخر وہ لوگ عمران کو ساتھ کیوں لے گئے ہیں۔ وہ عمران کو ساتھ لے جا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب اسے شری ٹنکا سے راشوری کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اس کے بعد ہی وہ کوئی واضح فیصلہ کر سکتا تھا۔ عمران نے پہاڑی سے نیچے اندھی گہرائی میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ آخری مجبوری کے طور پر کیا تھا، کیونکہ صورتحال نے اسے واقعی مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے آخری فیصلہ یہی کیا تھا کہ اگر موت ہی آنی ہے تو کم از کم سالمن تنظیم کی گولیوں سے چلنی ہو کر مرنے کی بجائے پہاڑی سے گر کر مرنا زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے اس نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کا جسم بجلی کی سی تیزی سے نیچے گہرائی میں گر رہا تھا۔ چونکہ اس نے خود چھلانگ لگائی تھی اس لیے اس نے بھرپور قوت ارادی کے بل پر اپنے حواس بحال رکھے۔ چند ہی لمحوں میں نیچے گہرائی میں موجود درخت نزدیک آ گئے۔ درختوں کے قریب آتے ہی عمران نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور جسم کو مخصوص انداز میں سمیٹ کر اپنے آپ کو براہ راست درخت سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ پھر جیسے ہی اس کا جسم دو درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا نیچے گرنے لگا، اس کے ہاتھوں میں ایک درخت کی شاخ آ گئی۔ اس کے جسم کو اس قدر زوردار جھٹکا لگا کہ ایک لمحے کے لیے اسے یہی محسوس ہوا کہ اس کے دونوں کاندھوں کے جوڑ اکھڑ گئے ہیں، لیکن دوسرے لمحے وہ پھر نیچے گرنے لگا کیونکہ شاخ بھی ایک کڑاکے کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن اب اس کے گرنے کی رفتار پہلے سے کہیں کم تھی۔ اس نے شاخ کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر درخت کی آخری شاخ کو پکڑ لیا۔ اس بار بھی اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس کی شدت پہلے سے کافی کم تھی۔ جھٹکا کھاتی عمران نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے اس کے پیر ایک پہاڑی چٹان سے ٹکرائے اور عمران بے اختیار دوڑتا ہوا ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ اس نے تنے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو روک لیا۔ اب اس کے جسم کی حرکت رک چکی تھی۔ عمران نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لیے۔ اس کے پورے جسم سے پسینے کے فوارے سے پھوٹ رہے تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر پہاڑی کی چوٹی کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے شکرانے کے کلمات نکلنے لگے۔ اس قدر اونچائی سے نیچے گرنے کے باوجود وہ نہ صرف زندہ سلامت کھڑا تھا بلکہ اسے خراش تک نہ آئی تھی۔ صرف کاندھوں اور بازوؤں میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں جو موت کی نسبت بہرحال قابل برداشت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا کھڑا اپنا سانس اور اوسان بحال کرتا رہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے ایک طرف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ سالمن گوریلے جلد ہی اس کی لاش کی تلاش کے لیے ادھر آئیں گے اور وہ ان کے آنے سے قبل ہی اس جنگل سے بہرحال نکل جانا چاہتا تھا۔ خاصی تیز رفتاری سے چلتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اب اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے کچھ دور درختوں کے درمیان ایک ہٹ سا نظر آیا۔ اس نے اپنا رخ اس ہٹ کی طرف کر لیا۔ ہٹ کے گرد کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، اس کے باوجود وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہٹ واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران جب ہٹ میں داخل ہوا تو اس نے وہاں کھانے پینے کے سامان کے ڈبے، فرسٹ ایڈ کا سامان اور ایک ٹیلی فون موجود پایا۔ یہ ہٹ جنگل میں راستہ بھول جانے اور زخمی افراد کو فوری امداد پہنچانے کے لیے حکومت کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ انہیں ریسکیو ہٹ کہا جاتا تھا۔ ایمرجنسی پولیس کی طرف سے ہٹ کی دیوار پر ایک بڑا سا پوسٹر چسپاں تھا جس پر ہدایات دی گئی تھیں، لیکن ظاہر عمران پولیس کو فون تو نہ کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں پوسٹر کے ساتھ چسپاں نقشے پر جم گئیں۔ اس نقشے میں جنگل سے نکلنے کے راستے بتائے گئے تھے۔ عمران نے نقشے میں اس ہٹ کی پوزیشن دیکھی اور پھر تیزی سے ہٹ سے باہر آ گیا۔ اب نزدیک ترین سڑک کا راستہ اس کے ذہن میں تھا۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور پھر اسے دور درختوں میں دوڑتے ہوئے مسلح افراد کی جھلک بھی نظر آئی، لیکن وہ خاصے فاصلے پر تھے۔
ان کا رخ اسی طرف تھا جدھر عمران گرا تھا، جبکہ عمران اس جگہ سے اب کافی فاصلے پر تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتا گیا۔ البتہ ان آدمیوں کو دیکھ کر وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک جنگل کی سائڈ سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس کا لباس خاصا مسلا ہوا تھا اور سڑک پر کوئی سواری بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ سڑک آگے کی طرف جنگل سے ہٹتی جا رہی تھی۔ کافی فاصلے پر آنے کے بعد اسے دور سے ایک پیٹرول پمپ اور کیفے نظر آیا۔ پیٹرول پمپ کے باہر ایک ٹرک رکا ہوا تھا۔ عمران آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ٹرک کے اندر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچھل کر وہ ٹرک کی پشت پر چڑھ کر ان بوریوں کی سائڈ میں دبک گیا۔ اس کی جیبیں بالکل خالی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ اسے خطرہ تھا کہ جب اس کی لاش سالمن تنظیم کو نہ ملے گی تو وہ لازماً اسے ادھر ادھر تلاش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیفے کا بھی چکر لگائیں۔ اس لیے اس نے فی الحال سامنے آنے سے گریز کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ٹرک کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے ایک جیپ کی پرشور آواز بھی اسے نزدیک آتی سنائی دی۔ عمران نے ذرا سا چہرہ نکال کر باہر دیکھا تو اس نے ایک بڑی سی جیپ کو تیزی سے ٹرک کی طرف آتے دیکھا۔ جیپ پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا، جیسے ریڈ کراس کی جیپوں پر ہوتا ہے۔ جیپ ٹرک کی پشت سے ہو کر سائیڈ میں آ کر رک گئی، اور پھر عمران کو باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ سالمن تنظیم کے افراد تھے جو ٹرک ڈرائیور سے عمران کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ کچھ قدموں کی تیز آوازیں کیفے کی طرف بڑھتی بھی سنائی دیں۔ زبان شری لنکن ہی بولی جا رہی تھی، جسے عمران بخوبی سمجھتا اور بول لیتا تھا۔ اور پھر اسے قدموں کی آوازیں ٹرک کی پشت کی طرف آتی سنائی دیں تو عمران تیزی سے گھسٹ کر بوریوں کی سائڈ سے ہوتا ہوا اور پیچھے دبک گیا۔ پھر ایک شخص پیچھے کی طرف سے ٹرک پر چڑھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ واپس اتر گیا۔ اس نے شاید ایک نظر دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ قدموں کی آوازیں دور ہو گئیں اور پھر ٹرک حرکت میں آ گیا۔ عمران اسی طرح دبکا پڑا رہا۔ ٹرک کی رفتار اب خاصی تیز ہو گئی تھی۔ راستے میں کئی جگہ ٹرک رکا اور اسی طرح پشت پر چڑھ کر ٹرک کو چیک کیا گیا، لیکن عمران نے ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں سے اسے آسانی سے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ ٹرک جگہ جگہ رکتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور پھر عمران کو ٹریفک کا شور محسوس ہوا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شہر میں پہنچ گیا ہے۔ وہ بوریوں کے پیچھے سے کھسکتا ہوا آگے آیا، اور پھر اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو ٹرک واقعی ایک معروف سڑک سے گزر رہا تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی ٹرک ایک بڑی سی عمارت کی سائڈ میں داخل ہونے لگا تو اس کی رفتار خود بہت آہستہ ہو گئی۔ اس سائڈ پر بڑے بڑے گودام نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ٹرک آہستہ ہوتے ہی عمران تیزی سے باہر نکلا، اور پھر اس نے پنجوں کے بل نیچے چھلانگ لگا دی۔ ٹرک آگے بڑھ گیا۔ عمران 2 قدم دوڑا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا سائڈ سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا۔ وہ سالمن تنظیم کے پنجے سے تو نکل آیا تھا، لیکن لیڈی سندرتا وہیں رہ گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کرنل باشمورے سے مل کر ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کے بعد اگر لیڈی سندرتا کو وہاں سے نکالنا پڑا تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ ایک کیفے میں داخل ہو گیا۔ ایک فون کرنا ہے، عمران نے کیفے کے کاؤنٹر پر جا کر کہا۔ کر لیجئے، کاؤنٹر مین نے عمران کو سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور پھر پہلے اس نے انکوائری کے نمبر گھمائے۔ یس، انکوائری پلیز۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز گونجی۔ باشمورے امپورٹرز ایکسپورٹرز کا نمبر دے دیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل باشمورے نے اپنے آپ کو عام نظروں سے چھپانے کے لیے باقاعدہ امپورٹرز ایکسپورٹرز کا آفس بنایا ہوا ہے۔ 30310 دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے کریڈل دبا کر باشمورے کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ آپ نے جناب باشمورے سے ملنا ہے؟ کاؤنٹر مین نے، جو فارغ ہونے کی وجہ سے عمران کی طرف متوجہ تھا، بول پڑا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیفے بھی انہی کا ہے، وہ اس وقت دفتر میں موجود ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ اوہ اچھا، بڑے کنجوس آدمی ہیں، عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کنجوس؟ کیا مطلب؟ کاؤنٹر مین نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ اسے عمران کے اس فکرے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ بھائی، ایک کال کا خرچہ بچا لیا انہوں نے، ظاہر ہے یہ خرچہ تو انہیں ہی دینا تھا، میں تو ان کا مہمان ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر مین بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا نام بتاؤں انہیں؟ کاؤنٹر مین نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں کہو پاکیشیا سے ان کا بھتیجا عمران آیا ہے، عمران نے کہا، اور کاؤنٹر مین ایک بار پھر غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔
عمران کی اس وقت وضع قطعی ایسی تھی کہ شاید کاؤنٹر مین کو اس رشتے پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ہیلو سر، میں کاؤنٹر سے بول رہا ہوں، ایک صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بھتیجے ہیں اور پاکیشیا سے آئے ہیں۔ عمران نام بتا رہے ہیں۔ کاؤنٹر مین نے کندھے سکوڑتے ہوئے بات کر ہی دی۔ ٹھیک ہے سر، بہتر سر۔ دوسری طرف سے سن کر کاؤنٹر مین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ آئیے جناب، میں آپ کو ان کے دفتر تک پہنچا دوں۔ کاؤنٹر مین کا لہجہ یک لخت مؤدبانہ ہو گیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت کی پرچھائیاں موجود تھیں۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کرنل بشمورے جیسا آدمی عمران کا نام سنتے ہی یوں اچھل پڑے گا۔ چند لمحوں بعد عمران ایک دروازے کے سامنے موجود تھا۔ کاؤنٹر مین نے دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تشریف لے جائیے جناب، کاؤنٹر مین نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ خاصا بڑا کمرہ بڑے قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک دیو ہیکل آدمی بیٹھا تھا جس کا سر انڈے کی طرح صاف اور چکنا تھا۔ یہ کرنل بشمورے تھا، شری ٹنکا سیکرٹ سروس کا چیف۔ عمران، تم؟ بغیر اطلاع دیے؟ کرنل بشمورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ کو کاؤنٹر مین نے اطلاع نہیں دی؟ عمران نے آگے بڑھ کر بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ شری ٹنکا آتے ہوئے تم نے اطلاع نہیں دی۔ آؤ بیٹھو، کب آنا ہوا؟ کرنل بشمورے نے مصافحہ کر کے میز کی دوسری طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور کب جانا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو جناب، میں ابھی چلا جاؤں گا، بس واپسی کا کرایہ دے دیجیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو تمہاری اچانک آمد پر حیران ہوں۔ سندرتا کہاں ہے؟ کرنل بشمورے نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سندرتا کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے نہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ بضد ہو گئی کہ وہ خود جا کر بالمورا سائنسدان کو برآمد کرے گی۔ مجبوراً مجھے اسے بھیجنا پڑا، لیکن وہ جس قسم کی لڑکی ہے، انتہائی موڈی، نااقبت اندیش، تو مجھے تمہارا ہی خیال آیا کہ تم ہی اسے ہینڈل کر لو گے، اس طرح مجھے اطمینان رہے گا، کرنل بشمورے نے جواب دیا۔ یہ بالمورا سائنسدان اور لیڈی سندرتا کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے جس کے لیے لیڈی سندرتا نے خود جانے کی ضد کی۔ آپ کو اس تعلق کا علم ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تعلق؟ کیسا تعلق؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل بشمورے کا چہرہ یک لخت سرخ پڑ گیا، ایسے جیسے عمران نے بات نہ کی ہو بلکہ تھپڑ مار دیا ہو۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، لیڈی سندرتا کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب رہا۔ سالمن تنظیم کو عین اسی وقت لیڈی سندرتا کے متعلق علم ہو گیا جس وقت وہ میرے فلیٹ میں پہنچی، اور پھر اس نے اپنی باڈی گارڈ کو بغیر کسی وجہ کے فلیٹ سے باہر بھیج دیا۔ سالمن قاتلوں نے اسے قتل کر دیا اور فلیٹ پر حملہ کیا، لیکن پھر وہ اچانک بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب میں اور لیڈی سندرتا باہر نکلے تو سالمن قاتلوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ لیڈی سندرتا نے مجھے کار روک کر ان پر حملے کے لیے اکسایا۔ اس کے بعد اس نے ان میں سے ایک کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن میری مداخلت کی وجہ سے دوسرا بچ گیا۔ دوسرے نے جب بتایا کہ ان کا باس بٹھا کر لیڈی سندرتا سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو لیڈی سندرتا بغیر کسی خوف کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اس کے تعاقب میں گیا تو وہاں لیڈی سندرتا کو بے ہوش کر دیا گیا اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ اس کے بعد مجھے یہاں جنگل میں موجود ایک پہاڑی غار میں ہوش آیا۔ لیڈی سندرتا بھی وہاں بے ہوشی کے عالم میں موجود تھی۔ پھر وہاں سالمن تنظیم کا باس کنگ کوبرا اور بٹھاکر اور بالمورا سائنسدان آ گئے۔ کنگ کوبرا نے بالمورا کو بتایا کہ لیڈی سندرتا کو اس کے حوالے کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اب وہ ان کی شرط پوری کر دے۔
بالمورا فوراً تیار ہو گیا۔ اس کے بعد کنگ کوبرا نے مجھے قتل کرنا چاہا، لیکن میں وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا اور اب آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ کیسا تعلق ہے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک سندرتا کا تعلق ہے، اس کی تو عادتیں بالکل ایسی ہیں جیسی تم نے بتائی ہیں۔ وہ احمقانہ حد تک بے خوف لڑکی ہے اور بغیر سوچے سمجھے ہر خطرے میں کود پڑتی ہے۔ البتہ تم نے بالمورا والی بات بتا کر مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بالمورا کا اغوا ایک فرضی ڈرامہ تھا۔ بالمورا سالمن تنظیم سے ملا ہوا ہے، کرنل باشمورے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسی صورت میں انہیں ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر شرط صرف لیڈی سندرتا کے حصول کی تھی تو وہ پاکیشا کی نسبت یہاں شری لنکا میں زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ بالمورا کا اغوا پاکیشا میں ہوا، لیڈی سندرتا بھی پاکیشا پہنچی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی حملے کا ڈرامہ سٹیج کیا گیا اور اس کے بعد لیڈی سندرتا اطمینان سے ان کے ساتھ چلی گئی، وہاں سے اسے یہاں لایا گیا۔ یہ سارا گورکھ دھندا بتا رہا ہے کہ کوئی گہرا کھیل کھیلا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے لیڈی سندرتا اب سالمن تنظیم کے قبضے میں ہے اور وہ اسے بالمورا کے حوالے کر کے اس سے شرائط منوانا چاہتے ہیں؟ کرنل بشمورے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور جب میں وہاں سے نکلا تو وہ بے ہوش تھی۔ اسے لمبی بے ہوشی کے خصوصی انجیکشن لگائے گئے تھے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ان سب کو تباہ کر دوں گا، میں ان کے خلاف ملٹری ایکشن کراتا ہوں، کرنل بشمورے نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا۔ ملٹری ایکشن سے کیا ملے گا؟ کیا آپ لیڈی سندرتا کو صحیح سالم واپس حاصل کر سکیں گے؟ آپ اپنی سیکرٹ سروس کو حرکت میں کیوں نہیں لاتے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ سیکرٹ سروس کے بس کے نہیں ہیں، بہرحال میں کچھ کرتا ہوں، کرنل بشمورے نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تو جا رہے ہیں؟ عمران نے اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے فوراً کچھ کرنا پڑے گا، میں سندرتا کو کسی صورت ان کے قبضے میں برداشت نہیں کر سکتا، کرنل بشمورے نے کہا۔ تو پھر مجھے واپسی کا کرایہ دے دیجئے، میں تو ان کے قبضے سے نکل آیا ہوں، عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اب آ ہی گئے ہو تو کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ سر رحمان سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں، کم از کم اس حوالے سے لیڈی سندرتا کو ان کے قبضے سے نکالنا تمہارا بھی فرض بنتا ہے، کرنل بشمورے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ مقصد یہ کہ آپ کرایہ دینے کا باقاعدہ معاوضہ وصول کرنا چاہتے ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ احمق ہو تم، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آؤ میرے ساتھ، کرنل بشمورے نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ واپسی کے کرائے کے لیے باقاعدہ مزدوری کرنی پڑے گی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے لیکن اونچے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کرنل بشمورے کے پیچھے چل پڑا۔ چند لمحوں بعد کرنل بشمورے کی سفید سیڈان تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی شہر کی بیرونی سمت کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ عمران بڑے اطمینان سے سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا شہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی محسوس نہ ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہے، جبکہ کرنل بشمورے کا چہرہ لمحہ بلمحہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ کار کافی دیر تک دوڑنے کے بعد ایک 2 منزلہ عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ کرنل بشمورے نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا اور کرنل بشمورے کار اندر لیتا گیا۔ عمارت خاصی وسیع تھی، اس کے وسیع پورچ میں 2 کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ کرنل نے کار ایک طرف روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، کرنل بشمورے نے عمران سے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے برآمدے میں اسٹین گنوں سے مسلح 4 افراد نظر آئے، انہوں نے فوجی انداز میں کرنل بشمورے کو سیلوٹ کیا۔ کرنل بشمورے سر ہلاتا ہوا آگے راہداری میں بڑھ گیا، عمران اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جس میں صرف ایک صوفہ اور میز موجود تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ایک فون کر لوں، کرنل بشمورے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اچھی مزدوری ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور صوفے پر یوں اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے وہ شری لنکا آیا ہی اس صوفے پر بیٹھنے کے لیے ہو۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے جیسے ہی کمر اس کی پشت سے لگائی، اس کے جسم کو
ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سر یوں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتا گیا جیسے صوفے کی پشت یک لخت غائب ہو گئی ہو۔ عمران نے اچھل کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا پورا سر صوفے کی پشت میں پیدا ہونے والے ایک بڑے سے چوکھٹے میں پھنس گیا۔ اسی لمحے عمران کے ذہن پر یکلخت اندھیروں نے یلغار کر دی اور اس کا باقی جسم جو باہر تھا ڈھیلا پڑتا گیا۔ وہ عجیب سے انداز میں صوفے پر پھنسا ہوا اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص انداز میں کہا، راشوری بول رہا ہوں سر، شری ٹنکا سے۔ دوسری طرف سے شری ٹنکا میں سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ راشوری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، جب پاکیشیا سے آنے والی فلائٹ ٹالمبو کے ہوائی اڈے پر پہنچی تو میں وہاں موجود تھا۔ جہاز سے ایک شری ٹنکن بے ہوش لڑکی کو اتارا گیا اور کارگو سے ایک تابوت۔ ان دونوں کو وہاں چند نامانوس لوگوں نے وصول کیا اور ایک بڑی ویگن میں ڈال کر ٹالمبو شہر کی ایک عمارت میں لے جایا گیا۔ میں نے موقع پا کر اس تابوت کے ساتھ B-13 ساؤنڈ کیچر لگا دیا تھا۔ اس ساؤنڈ کیچر کی مدد سے پتہ چلا کہ تابوت میں پاکیشیا کے علی عمران کو لایا گیا ہے، جسے بظاہر لاش کی صورت دی گئی تھی، لیکن دراصل انہیں طویل بے ہوشی کے مخصوص انجیکشن لگائے گئے تھے۔ لڑکی کا نام لیڈی سندرتا ہے اور وہ شری ٹنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشموری کی بھتیجی بھی ہے اور سیکرٹ سروس کی ایجنٹ بھی۔ اس عمارت کا تعلق سالومن تنظیم سے ہے۔ وہاں سے ان دونوں کے ایک اور ویگن میں ڈال کر رمزے جنگل لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گھنا اور خطرناک جنگل سالومن تنظیم کا گڑھ ہے اور سالومن تنظیم کے چیف کنگ کوبرا کا ہیڈ کوارٹر اسی جنگل میں ہے۔ چونکہ وہاں جانا انتہائی خطرناک تھا، اس لیے میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ بعد میں اس جنگل میں سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ اور سر، ایک اور انتہائی اہم بات کی سنگن بھی ملی ہے کہ شری ٹنکا کا مشہور سائنسدان بالمورا، جس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اسے پاکیشیا میں سالومن تنظیم نے اغوا کر لیا ہے، وہ بھی اسی جہاز سے جس سے عمران صاحب کو لایا گیا تھا ایک نئے میک اپ میں آیا تھا۔ البتہ اسے علیحدہ کار میں رمزے جنگل میں پہنچایا گیا ہے۔ راشوری نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تم کرنل باشمورے کو ذاتی طور پر جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے اس کی تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا۔ یس سر، اچھی طرح واقف ہوں سر، راشوری نے جواب دیا۔ گڈ، تم ایسا کرو کہ کرنل باشمورے کی نگرانی کرو، مکمل اور محتاط نگرانی۔ اس کے علاوہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کو میں شری ٹنکا بھیج رہا ہوں، وہ تم سے فون پر رابطہ کرے گی، کوڈ X2 ہی ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کرنا ہے اور آئندہ جب تک ٹیم مشن مکمل کر کے واپس نہ آ جائے تم نے ان کے تحت کام کرنا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ کرنل باشموری کے متعلق رپورٹ میں آپ کو دوں یا؟ راشوری نے پوچھا۔ یہ رپورٹ بھی تم ٹیم کی سربراہ کو ہی دینا، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی عمران کو بھی اغوا کر کے شری ٹنکا اور پھر سالومن تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا ہے اور سائنسدان بالمورا بھی وہاں گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ عمران کے متعلق بلیک زیرو کو زیادہ فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ جہاں تک فائرنگ کے متعلق رپورٹ تھی، اس سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران وہاں سے فرار ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس تنظیم کے مختلف گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ دوسری صورت اس کے ذہن کے مطابق زیادہ قرین قیاس تھی، کیونکہ اگر عمران وہاں سے فرار ہوتا تو وہ لازماً اس سے رابطہ قائم کرتا۔ بہرحال اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سالومن تنظیم کے خاتمے کے لیے فوری طور پر ٹیم شری ٹنکا روانہ کر دے۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ خود ٹیم کی رہنمائی کرے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ عمران کی اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر کو خالی نہ چھوڑ سکتا تھا۔ کرنل باشموری کی نگرانی کا حکم اس نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سر سلطان نے اسے بتایا تھا کہ شری ٹنکا کے صدر کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کرنل باشموری بھی درپردہ سالومن تنظیم سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اس کی نگرانی سے کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ بلیک زیرو نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔
یس پی اے ٹو سیکرٹری وزارت خارجہ. دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی. X2 سر سلطان سے بات کراؤ. بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا. یس سر ہولڈ کیجیے سر، پی اے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. سلطان سپیکنگ. چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی. X2 لائن آف کرائیے. بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا. لائن آف کرانے کا مطلب تھا کہ اسپیشل بٹن دبا کر پی اے کے بات چیت سننے کا سکوپ ختم کر دیا جائے. یس لائن آف ہو گئی ہے، سر سلطان نے ایک لمحے بعد جواب دیا. سر میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں مؤدبانہ انداز میں کہا، اور پھر عمران اور لیڈی سندرتا کے اغوا کے متعلق تمام رپورٹ سر سلطان کو دی. کیونکہ عمران کی عدم موجودگی میں سرکاری طور پر ٹیم باہر بھیجنے کے لیے سر سلطان کی اجازت ضروری تھی. تو پھر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ سر سلطان نے تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا. میں سیکرٹ سروس کو شری لنکا بھیج دیتا ہوں. عمران سے رابطہ ہوا تو اسے بھی بتا دوں گا، اور وہ وہاں ٹیم کی لیڈرشپ سنبھالے گا اور سالمن تنظیم کے خاتمے کا مشن مکمل کرے گا. بلیک زیرو نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن تم ٹیم کے ذمہ لگا دو کہ وہ وہاں جا کر سب سے پہلے عمران کو بازیاب کریں، اس کے بعد مشن کا آغاز کریں. کیونکہ سالمن تنظیم کی پشت پر کافرستان کا ہاتھ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کافرستانی سیکرٹ ایجنٹ شامل ہوں. ایسی صورت میں عمران ہی صحیح معنوں میں ان کا فیصلہ کر سکتا ہے. اگر شری لنکا میں ٹیم کو سرکاری طور پر کسی تعاون کی ضرورت محسوس ہو تو وہ شری لنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری راتا گولے سے رابطہ قائم کر لے. انہیں ہر قسم کا تعاون خفیہ طور پر مل جائے گا. کوڈ کوئی طے کر لو تاکہ میں آج ہی شری لنکا کے صدر کو سرکاری طور پر پاکیزہ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دوں. کوڈ بھی انہیں بتا دیا جائے گا، سر سلطان نے کہا. کوڈ MS ہوگا، مشن سالمن. بلیک زیرو نے کہا. ٹھیک ہے، ٹیم کو اچھی طرح سمجھا دینا، کیونکہ عمران کی موجودگی میں تو ہر لحاظ سے تسلی رہتی ہے، سر سلطان نے کہا. آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا. اوکے، عمران سے رابطہ ہوتے ہی مجھے اطلاع دینا. جب تک عمران سے رابطہ نہ ہوگا مجھے بے حد فکر رہے گی. سر سلطان کے لہجے میں خاصی تشویش تھی. بہتر جناب، ویسے آپ فکر نہ کریں، عمران ان کے بس کا روگ نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور سر سلطان ہنس دیے اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. اس کے بعد اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ قائم ہونے کے بعد وہ اسے ٹیم لے کر شری لنکا جانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا. کرنل بشمورے نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا. یس سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. ٹامش، صوفے کے قیدی کو ابراہیم 6 کی ڈبل ڈوز انجیکٹ کر کے اسے بلیو روم میں قید کر دو اور بلیو روم کا آٹومیٹک حفاظتی نظام آن کر دو تاکہ قیدی کے نکل بھاگنے کا ذرہ برابر بھی امکان نہ رہے، کرنل بشمورے نے کہا. سر، قیدی نے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ ٹامش نے پوچھا. کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ مدت 2-3 روز بھی ہو سکتی ہے اور 2-3 ہفتے بھی. اس کے بعد اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ شخص دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان ہے، اور اگر یہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر سوائے اس کے کہ ہم سب خودکشی کر لیں اور کوئی چارہ باقی نہ رہے گا، کرنل بشمورے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا، ہم اسے ہوش میں ہی نہ آنے دیں گے، اسے محلول خوراک پر زندہ رکھا جائے گا، ٹامش نے جواب دیا. اوکے، کرنل بشمورے نے مطمئن لہجے میں کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا. ریسیور رکھ کر وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی. فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبا دیا. ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی گونج کی آواز نکلنے لگی. یس 01 فرام پاکیزہ اوور. تھوڑی دیر بعد ہی ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی. کرنل بشمورے آن دی لائن اوور. کرنل بشمورے نے کرخت لہجے میں کہا. اوہ سر، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا سر، انتہائی اہم خبر ہے سر، اوور. دوسری طرف سے
تیز لہجے میں کہا گیا۔ اہم خبر؟ کیا خبر ہے؟ اوور، کرنل بشموری نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر، میں نے یہاں سیکریٹری وزارت خارجہ کے آفس سے بڑی مشکل سے ایک اہم خبر ٹریس کی ہے سر۔ شری لنکا کے صدر نے پاکستان کے صدر سے براہ راست پاکستان سیکرٹ سروس کو سالمن تنظیم کے خاتمہ کے لیے بھیجنے کی درخواست کی ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے سر۔ اور سر، پاکستان سیکرٹ سروس کی ٹیم شاید شری لنکا روانہ ہو بھی چکی ہو، اور سر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شری لنکا کے صدر نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ سر کہ آپ سالمن تنظیم سے ملے ہوئے ہیں۔ اوور، اوہ، یہ تو انتہائی اہم خبر ہے، تم نے اسے کیسے حاصل کر لیا؟ اوور، کرنل بشموری نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر، سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے دفتر کی لیڈی سٹینوگرافر رخصت پر تھی، اس کی جگہ ایک اور سٹینوگرافر کی عارضی ڈیوٹی لگائی گئی۔ میں نے اسے گانٹ لیا تو اس نے ایک انتہائی اہم رپورٹ ٹائپ کر کے جب فائل میں لگائی تو اس نے اس کی ایک کاپی خفیہ طور پر مجھے سپلائی کر دی۔ یہ اس رپورٹ کے مندرجہ ذات ہیں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تم اب اس بات کا پتہ چلاؤ کہ پاکستان کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا لڑکا علی عمران کہاں ہے، اور اعلیٰ حکام کی اس کے متعلق کیا رپورٹ ہے۔ اگر وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو ان کی نقطہ نظر میں وہ کہاں ہے؟ اوور، کرنل باشمورے نے کہا۔ سر، معافی چاہتا ہوں، آپ کی ہدایت واضح طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اوور، دوسری طرف سے بولنے والے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سنو، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بات تم سے باہر نہ نکلے۔ علی عمران، جو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا لڑکا ہے اور کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے، بظاہر احمق سا نوجوان ہے، لیکن وہ دراصل انتہائی خطرناک شخص اور اکثر پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ سالمن تنظیم نے اسے اغوا کر لیا ہے کہ پاکستان میں کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی، لیکن اس کی گمشدگی کا ری ایکشن بہرحال ہوگا، اور تم نے اس ری ایکشن کا پتہ کرنا ہے کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اوور، کرنل بشموری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا سر، اب میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دے سکوں گا۔ اوور، دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوور اینڈ آل، کرنل بشموری نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئی تھیں۔ خبر انتہائی اہم تھی، خاص طور پر شری لنکا کے صدر نے اسے سازش میں شریک ٹھہرایا تھا۔ یہ بات اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ وہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے انگیج ٹون پا کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل بشموری نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل بشموری نے محتاط لہجے میں کہا۔ کرنل، میں سجاورے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور کرنل بشموری چونک پڑا، کیونکہ سجاورے شری لنکا افواج کا کمانڈر ان چیف بشموری کا بڑا بھائی اور لیڈی سندرتا کا والد تھا۔ اوہ برادر، خیریت؟ کرنل بشموری نے چونک کر پوچھا۔ سندرتا کئی دنوں سے گھر نہیں آئی، کسی مشن پر تو نہیں گئی ہوئی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، وہ ایک خصوصی مشن پر گئی ہوئی ہے پاکستان میں۔ آج اسے چوتھا روز ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی کال آئی تھی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کرنل بشموری نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ اوہ اچھا، اس بار وہ اطلاع دیے بغیر چلی گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پوچھ لوں، کیونکہ لاابالی لڑکی ہے، سجاورے نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ اس کی طرف سے فکر نہ کیا کریں، وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، کرنل بشموری نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سندرتا جیسی نادان، لاابالی اور موڈی لڑکی سیکرٹ ایجنٹ کیسے بن سکتی ہے۔ بہرحال تم اس کے چچا ہو اور وہ تمہاری بھتیجی، میں تم دونوں کے درمیان کیسے بول سکتا ہوں؟ ویسے یہ بتاؤ کہ سالمن تنظیم کے متعلق تم کیا کر رہے ہو؟ صدر مملکت اس سلسلہ میں بے حد سنجیدہ ہے، کمانڈر ان چیف سجاورے نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرے آدمی مسلسل کام کر رہے ہیں، جلد ہی ان کے اصل لیڈر سامنے آ جائیں گے، کرنل بشموری نے کہا۔
اوکے، اجازت، گڈ بائی، دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل بشمورے نے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پھیلا ہوا شکنوں کا جال کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، راٹھور سپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ کرنل بشمورے، میں نے پہلے فون کیا تھا۔ اس وقت انگیج ٹون تھی۔ کرنل بشمورے نے کرخت لہجے میں کہا، یس سر، میں ایک ایجنٹ کی رپورٹ لے رہا تھا سر۔ راٹھور نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، سنو، تمام ایجنٹس کو شہر میں پھیلا دو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی ٹیم شری لنکا آ رہی ہے۔ وہ شاید سالمن تنظیم کے خلاف کام کرے گی۔ تمہارے ایجنٹوں نے صرف ان کی نگرانی کرنی ہے تاکہ ہمیں ان کی کارکردگی کی اطلاع ملتی رہے۔ اگر وہ ملک کے خلاف کوئی ایکشن لے گی تو پھر ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایکشن ٹیم کو مزید الرٹ کر دو کہ جلد از جلد سالمن تنظیم کا سراغ لگائے، کیونکہ صدر مملکت اس سلسلے میں بے حد سنجیدہ ہیں۔ کرنل بشمورے نے کہا، یس سر، دوسری طرف سے راٹھور نے کہا، اور کرنل بشمورے نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو مسلح آدمی ایک نوجوان کو بری طرح دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس نوجوان کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کون ہے یہ؟ کرنل بشمورے نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ خفیہ طور پر عمارت میں داخل ہوا تو ہم نے چیک کر لیا۔ اس کے پاس اسپیشل گن تھی، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، ایک مسلح آدمی نے جواب دیا۔ کون ہو تم؟ کرنل بشمورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا، یہ غلط کہہ رہے ہیں جناب، میرے ایک دوست نے یہاں کا پتہ دیا تھا، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ میرا نام راشورے ہے، میں راشورے میڈیکل انسٹرومنٹ بیورو کا چیف ہوں، ایک معزز کاروباری آدمی ہوں۔ آپ میرے متعلق مکمل تحقیقات کر لیں جناب۔ بندھے ہوئے نوجوان نے، جو راشورے تھا، سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سر عقبی طرف سے اندر داخل ہوا تھا اور اس کا انداز خاصا پراسرار تھا جناب۔ ایک مسلح آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، اسے بلیو روم میں لے جاؤ اور اس سے اصل بات اکلواؤ، اس کی ہڈیاں توڑ دو جب تک یہ اصل بات نہ بتائے۔ کرنل بشمورے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور دونوں مسلح آدمی راشورے کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ راشورے احتجاج کرتا رہا لیکن وہ اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ کرنل بشمورے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ بیٹا سوچ رہا تھا کہ سارے مسئلے کا کیا حل نکالے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔ جناب، اس آدمی نے سب کچھ بک دیا ہے۔ بے پناہ تشدد کے بعد اس نے اصل بات بتائی ہے۔ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہے جناب، اور آپ کی نگرانی کر رہا تھا۔ مسلح آدمی نے کہا، پاکستان سیکرٹ سروس کا ایجنٹ اور میری نگرانی کر رہا تھا؟ کیا مطلب؟ کرنل بشمورے بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہی بتایا ہے جناب، مسلح آدمی نے کہا۔ اوہ، اب کیا حالت ہے اس کی؟ کرنل بشمورے نے پوچھا۔ وہ تشدد کی وجہ سے قریب المرگ ہے جناب، انتہائی سخت جان آدمی تھا، اور بے پناہ تشدد کے بعد جب اس پر غشی سی طاری ہونے لگی تب اس نے بڑبڑاتے ہوئے یہ بات بتائی۔ مسلح آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، کرنل بشمورے نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک پڑا۔